بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ مہر ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اپنے نالج شیئرنگ کی جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس میں آج آپ سے ڈیلی اسکیجولر جو ہے آپ کا، اس کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ اپنے دن کو پلان کیسے کر سکتے ہیں افیکٹولی، اور پھر آپ کی روٹین اس سے کس طرح اسٹیبلش ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آج صبح تھوڑا سا لائیو سیشن میں بھی کہا تھا کہ جو سکسیسفل پیپلز ہوتے ہیں ان کی روٹین کو اگر ہم دیکھیں، آبزرو کریں، پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی روٹین کیا ہے، وہ کتنے بجے اٹھتے ہیں، دن میں کیا کام کرتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ مجھے جو بھی پتہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ تو ڈیلی اسکیجولر کے لیے آپ کافی سارے ٹولز یوز کر سکتے ہیں۔ میں 2 ٹولز یوز کرتا ہوں، ان میں ایک گوگل کا کیلنڈر ہے اور دوسرا گوگل کا ہی ایک ٹول ہے گوگل کیپ کے نام سے۔ تو گوگل کیلنڈر کے اندر میرا اسکیجولر ہوتا ہے صبح کو اٹھنے سے رات کے سونے تک کا، اور اس میں بھی میرے 2 کیلنڈرز ہوتے ہیں، ایک میرا پرسنل کیلنڈر ہے اور ایک میرے آفس ورک کا کیلنڈر ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے اپنا پرسنل جو کیلنڈر ہے وہ میں شیئر کروں گا اور تھوڑی سی روٹینز گوگل کیپ کے حوالے سے بھی شیئر کروں گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو لیٹ می شیئر ود یو مائی اسکرین ناؤ۔ I hope it would be helpful for you to understand it۔ ابھی آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا گوگل کیلنڈر ہے۔ گوگل کیلنڈر جو ہے وہ بڑے آرام سے ہر بندے کے پاس دستیاب ہے۔ جی میل کا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو گوگل کیلنڈر آپ کو فری میں ایپلیکیشن کی ایکسیس ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں میرا جو اسکیجول ہے وہ یہاں سے تقریباً 4:45 AM سے آج کل شروع ہو رہا ہے، جس میں آپ اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر الہی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تلاوت ہے جس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے آدھا جز، اور اس میں ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنی ہے اس کے ساتھ۔ پھر فجر کی نماز 6 بجے ہو رہی ہے آج کل، تو فجر کی نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب ہے مسجد، تو میں نے اس میں آنے جانے کا ٹائم جو ہے اس میں ایڈجسٹ رکھا ہوا ہے، تو 6 بجے سے 6:20 تک جو ہے وہ نماز اور وہاں پہ جو احادیث کا دورہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جم جو ہے وہ بھی میرے گھر کے قریب ہی ہے، تو مسجد سے نکلنے کے بعد میں جم چلا جاتا ہوں۔ وہاں پہ میں آلموسٹ کوئی 40 to 45 منٹس کے لیے جو ہے میں نے جم کرنا ہوتا ہے، اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد میں پھر پارک چلا جاتا ہوں۔ وہ بھی لکی، آئی ایم ویری لکی کہ وہ بھی میرے گھر کے قریب ہی ہے، تو میں وہاں پہ تقریباً کوئی 30 منٹس کے لیے واک کرتا ہوں، مارننگ واک، جس میں آرام سے 3 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ اینڈ دین پھر مجھے واپس آنا ہوتا ہے۔ بچوں کے اسکول ٹائمنگ جو ہے وہ آج کل 8 بجے ہے، تو ان کو مجھے اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ اینڈ دین جب میں بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے واپس آتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنی ڈیلی کی ٹو ڈو لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ آج کے دن کے اندر میں نے کیا کام کرنے ہیں، پرسنل، آفس کے اندر، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ میں بریک فاسٹ پھر کر لیتا ہوں۔ بریک فاسٹ کے بعد میرا جو آفس کا ٹائم ہے وہ آلموسٹ 10:30 11 بجے سٹارٹ ہوتا ہے آفیشلی، تو میں پھر 2 گھنٹے جو ہے وہ کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتا ہوں، R&D کرتا ہوں، یا اس کے اندر میرے کورسز وغیرہ اگر میں کوئی کر رہا ہوں، کوئی نئی چیز سیکھ رہا ہوں تو اس پہ کام ہوتا ہے، سیلف لرننگ کا کام ہوتا ہے، یا کوئی اگر میں ٹف سچویشن کے اندر ہوں تو اس کے حوالے سے
کسی کمپلیکس پرابلم میں ہوں تو اس کی R&D ورک جو ہے وہ اس ٹائم میں کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں آفس کے لیے تیاری کرتا ہوں، اور آفس کا جو ہے وہ پھر ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آفس کے ٹائم کے دوران ہی میرا جو ہے وہ ظہر کا جو وقت ہے وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے، عصر، مغرب، اور اس میں لنچ اور کیلولے کا ٹائم بھی ہوتا ہے درمیان میں، تھوڑا سا چینج ہوتا رہتا ہے ایز پر اویلیبلٹی آف ٹائم، تو اس کو میں نے یہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا اس لیے۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 7 بجے، 6 ساڑھے 6 بجے آفس میں رخ بند ہو جاتا ہے، 7 بجے تک، 7:15 بجے میکسیمم ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد میرا فیملی ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر میں نے اپنی ٹائم فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، عشاء کی نماز بھی اس دوران آ جاتی ہے۔ تو یہ تقریباً 7:15 سے 9:15 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہ اس طرح گزر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ بک ریڈنگ کا رکھا ہوا ہے، جس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آلموسٹ 60 پیجز پڑھ لوں۔ پہلے میں بہت زیادہ پڑھتا تھا، لیکن کنسنٹریشن جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے آپ کی، تو میں 50 پیجز کے قریب کوشش کرتا ہوں کور کرنے کی کہ میں اس کو پڑھ لوں۔ پھر اس کے بعد میں سونے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ میری مطلب یعنی کہ ایک جنیرک روٹین ہے جو موسٹلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو ویکینڈز ہوتے ہیں یا آف ڈیز ہوتے ہیں، اس میں میری بچوں کے ساتھ آؤٹنگز بھی ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے کہ میں 1-2 گھنٹے کے لیے بالکل لونلی چلا جاتا ہوں۔ تو یہ میری روٹین ہے، اور آپ اس طرح سے اپنی روٹین جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ روٹین بنائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکمپلشمنٹ کیسے ہے، کیسے آپ چیزیں کر سکتے ہیں، کون سی چیز مس ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی ٹو ڈو لسٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ میری، اگر آپ نے دیکھے یہاں پہ، تو یہ 17 فروری ہے، یہ 16 فروری ہے، پھر یہ 15 فروری ہے۔ اس کے اندر یہ ای میلز ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں، ٹولز وغیرہ، ان کو ریویو کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کیسے جا رہی ہے۔ اسکرم سٹینڈ اپ کالز ہوتی ہیں، اگر کوئی میٹنگ ہے سیکیورٹی کی، BI کی، ڈیو آپس کی، اس طرح جو بھی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ٹیمز کی، ان کو میں یہاں پہ اسکیجول کرتا ہوں۔ اور یہ میرا مطلب یعنی کہ ٹو ڈو لسٹ کے امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں پروفیشنلی۔ پرسنلی بھی میری اپنی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، جس کے اندر میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اسکیجولر آپ کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ کرے گا، اور یہ جو ٹو ڈو لسٹ بنانا ہے یہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگا۔ میری زندگی میں ٹو ڈو لسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں نے جب سے اس کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو میری جو گروتھ ہے، جو میری پروڈکٹیوٹی ہے، وہ ہر دن بڑھ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس بات سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا تھا۔ ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ میری جو شیئرنگ ہے، اس کا پرپز ارننگ بالکل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو نالج ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکال کے آپ لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، جتنے بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہیلپ فل ہو۔ تو یہ آپ اپنے سرکل میں شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی ایک پیڈ کورس پہ میں کام کر رہا ہوں جو ریموٹ جابز کے لیے پراپر طریقے کے ساتھ ہوگا، وہ ریحان بھائی کے ساتھ میں لانچ کروں گا انشاءاللہ اس کو۔ تو میری باتیں سننے کا بہت شکریہ، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔